والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے آپ کا کوئی نام و نسب سلسلہ پیش کرتا ہوں۔ آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے اور اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور تھے، اور بھی آپ کے بہت سارے القابات ہیں جن میں سے چند پیش کرتا ہوں۔ عظیم البرکت، صاحب تصانیف و قاہرہ و تالیفات باہرہ، القاب مولانا مولوی الحاجی الحافظ القاری محمد احمد رضا خان صاحب قادری برکاتی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال 1272 ہجری کو ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں جن میں سے چند کرامات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک غیر مقلد مولوی صاحب مراد آباد کی منشی لطافت حسین صاحب مراد آبادی سے پیلی بھیت میں کسی مسئلے پر بحث ہوئی اور وہ مسئلے کا جواب نہ دے سکے۔ ان غیر مقلد صاحب سے جب جواب نہ بن پڑا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کلمات ناشائستہ بول اٹھے، یعنی ان کے حق میں غلط الفاظ استعمال کر دیے۔ منشی طافت حسین صاحب نے کہا کہ آپ کو اس مسئلے میں شبہ ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بریلی چل کر تشخیص کر لیجئے، یعنی ان سے اپنا مسئلہ حل کر لیجئے۔ تو یہ آمد و رفت کا یعنی کرایہ جو ہوگا آمد و رفت کا آنے جانے کا، وہ میں خود اپنی جیب سے ادا کر دوں گا۔ وہ مولوی صاحب بولے میں وہاں نہیں جاؤں گا تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، جب وہاں سے واپس چلے گئے رات کو، تو رات شب آخری سے انہیں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں کسی جگہ جانا ہے، بیچ میں عظیم الشان دریا حائل ہے، کشتی کا پتہ نہیں، اور اسی فکر میں ہے کہ 2 سوار دیکھے کہ خشکی کی طرف آتے ہوئے نظر آئے اور دریا میں جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ حضور مجھے بھی لیتے چلیے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اسے چھوڑ دیجئے، یہ ناپاک ہے۔ تو ان مولوی صاحب کو سخت تعجب ہوا کہ میں تو بڑا پکا سچا بلکہ مولوی بھی ہوں، مجھے ناپاک کس وجہ سے فرمایا؟ تو اس پر ان کو کچھ تنبیہ ہوا، یعنی سختی ہوئی کہ شاید مولانا احمد رضا خان صاحب کی شان میں گستاخی اور عقیدہ غیر مقلدیت کی وجہ سے ایسا فرمایا۔ اسی تردد میں تھے کہ کچھ دنوں کے بعد دوسرا خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا عظیم الشان شہر ہے، اور اس کا پھاٹک بھی اس کے شان کے لائق ہے، اور دونوں طرف دربان کھڑے ہیں اور لوگ اندر جا رہے ہیں، لوگ داخل ہو رہے ہیں اس دربان میں، اور جو اندر جانا چاہتا ہے دربان اس سے پوچھتا ہے اور چٹھی مانگتا ہے، اور جو چٹھی دکھا دیتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی جگہ ہے، اور دربان نے کہا کہ حضور اقدس سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربان ہے، ان کی بارگاہ اقدس ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے۔
اس نے پوچھا کہ چٹھی تمہارے پاس ہے، ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو درباری نے کہا کہ میں حضور سے اجازت لے کر پوچھ کر آتا ہوں۔ تو وہ اجازت لینے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ پاک صاف ہو کر چٹھی لے کر آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں کیسے پاک و صاف ہو کر آؤں اور چٹھی کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس نے جا کر دریافت کیا، یعنی اس دربار نے جا کر دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چٹھی کہاں سے لائے اور پاک و صاف کہاں سے ہو کر آئے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی یعنی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پاک صاف ہو کر اور انہی سے چٹھی لکھوا کر لے آؤ۔ اسی وقت میری آنکھ بھی کھل گئی، چونکہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو پھر سونا اس پر آرام ہو گیا۔ اسٹیشن پیلی بھیت پہنچا اور ٹکٹ لے کر فوراً بریلی شریف حاضر ہو گیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور سب حال عرض کر دیا اور توبہ بھی کر لی، اور توبہ کرتے ہی داخل سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بھی ہو گیا۔ حضور نے شجرہ عنایت فرمایا اور ارشاد ہوا کہ یہی تمہاری چٹھی ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت ملنے کا ذریعہ ہے، اور جس کشتی کی تلاش میں تم تھے وہ کشتی پیر ہی ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جناب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا آپ کو پیش کیا ہے۔ اس طرح کے کئی مواقع آپ کو مل سکتے ہیں اور کتب بھی ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل بھی ہیں۔ ان میں سے ایک رسائل ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھیے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوٹی عمر میں قرآن پاک کی حفظ بھی کر لیا تھا۔ چونکہ لوگ آپ کو حافظ کہا کرتے تھے، اس ٹائم آپ چھوٹے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ کیوں نہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ ہوں نہیں تو اصل میں حافظ ہی بن جاؤں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں مغرب کے بعد بیٹھتے قرآن پاک لے کر، عشاء تک پڑھتے، ایک سپارہ پڑھتے، سوا پڑھتے، عشاء تک پڑھتے، اور اس مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھتے پڑھتے وہ سپارہ جو ہوا کرتا تھا اس کو زبانی یاد کر لیتے، اور پھر اس سپارے کو رات صلاۃ التراویح میں سنا بھی دیا کرتے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا قرآن شریف ایک مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں مکمل حفظ کر لیا۔ اس طرح آپ کے بہت سارے کرامات آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ کتب کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جو وصال پر ملال ہے وہ 25 صفر المظفر کو ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اولیاء الظام جو اللہ کے ولی گزرے ان کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔